ہمارے پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے نامینہ کے لال کہ اسوہ حسنہ کو تسلیم کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت امام کائنات کے ساتھ کی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے جب آپس کے اندر اختلاف ہو جائے تو نبی کائنات کی شریعت کو فیصل تسلیم کیا جائے۔ ساتواں حق یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے۔ آٹھواں حق یہ ہے نبی کائنات کی ذات پر کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کی پہرہ داری دیں گے، ہم ان 8 حقوق کو اپنائیں گے، ان حقوق پر عمل کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان سے آواز آتی ہے میرے نبی کے ان 8 حقوق پر عمل پیرا ہونا تمہارا کام ہے، میرے نبی کے ان 8 حقوق کو اپنانا تمہارا کام ہے۔ آسمان والا رب اس امر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تیرے سے محبت کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے نبی کے 8 حقوق پر عمل پیرا ہونا میرا اور آپ کا کام ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو 8 دروازوں والی جنت عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اگر میں سارے حقوق پر بات کروں بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میں دوسرے حق کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر دوسرا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کی جائے، کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امام کائنات کو شاہد بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ آگے اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ آگے توجہ کیجئے گا، فرمایا وتعزروہ، پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، وتوقروہ، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے، شام کو بھی بیان کرنا ہے، رب کی یکتائی کا نعرہ صبح بھی لگانا ہے، شام کو بھی لگانا ہے، اللہ کی ربوبیت کا نعرہ صبح بھی لگانا ہے، شام کو بھی لگانا ہے۔ لیکن میں ترجمہ اور معنی اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھیے ضرور پڑھیے، روزہ رکھیے ضرور رکھیے، حج کیجئے ضرور کیجئے، عمرہ کیجئے ضرور کیجئے، زکوٰۃ دیجئے ضرور دیجئے، لیکن جب تک ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے نظریات کے اندر، ہمارے اخلاقیات کے اندر نبی پاک کا ادب نہ آ جائے، آپ کا احترام نہ آ جائے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو تیرا اور میرا عمل تیرے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تیری اور میری نماز پڑھنا تیرے اور میرے لیے جنت کا ٹکٹ اور سامان بن جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب لے کر کے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام لے کر کے آئیے۔ اگر چاہتے ہو اللہ اس دنیا میں کام رونان کر دے، کامیاب کر دے، نبی پاک کا ادب و احترام دل و دماغ کے اندر لے کے آنا تیرا اور میرا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا، کل قیامت والے دن معاشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور آقا کائنات نے برملا طور پر اعلان کیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی غمی، جوانی لڑکپن، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک ادا سے مجھے دیکھا ہے، مکے والوں بتاؤ تو صحیح نا میرا کردار کیسا تھا،
تھا، میرا اخلاق کیسا تھا، میری سیرت کیسی تھی، میرا تمہارے ساتھ گفتگو کا انداز کیسا تھا۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت کی گواہی مانگی ہے۔ سارے مکے والوں نے یک زباں ہو کر کے بولے ہیں محبوب ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ کو صادق پایا، آپ کو امین پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کی گواہی مانگنے کے بعد اب اللہ کی یکتائی کا نعرہ لگایا ہے، رب کی توحید کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آقا فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رزق میں فراوانی کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے رب کی یکتائی کا نعرہ لگایا، اللہ کی ربوبیت کا نعرہ لگایا، اللہ کی الوہیت کا نعرہ لگایا ہے۔ جو میرے آقا کو صادق کہہ رہے تھے، جو میرے آقا کو امین کہہ رہے تھے، جو میرے آقا کو امانت دار کہہ رہے تھے، اب وہ میرے آقا کے مخالف بن گئے ہیں۔ صرف ایک جملہ بولا ہے، لوگوں لات کو چھوڑ دو، لوگوں منات کو چھوڑ دو، لوگوں سارے بتوں کو چھوڑ کر کے ایک رب کے در کے فقیر بن جاؤ۔